مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ نئے عہد نامہ میں تقریباً 7 ایسی کتب ہیں جن کو سست روی کے ساتھ کتاب مقدس کا حصہ بنایا گیا، یا آسان لفظوں میں یہ بات کی جائے کہ بڑی سوچ بچار کے بعد، ایک بڑے تجزیے کے بعد انہیں کتاب مقدس کا حصہ بنایا گیا۔ سوال اٹھانے والے کہتے ہیں کہ کیا ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کتابوں کو بعد میں شامل کیا گیا، بعد میں فہرست مسلمہ کا حصہ بنایا گیا، بعد میں کتاب مقدس کا حصہ بنایا گیا، بعد میں نئے عہد نامے کا حصہ بنایا گیا؟ اس سے پیشتر کہ ہم جواب کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خدا کے کلام کی سچائی بہت سے لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابتدائی کلیسیا بڑی محتاط تھی کہ جب وہ کتاب مقدس پر بات کرتے ہیں، جب وہ فہرست مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو بڑے ہی محتاط انداز سے، اور وہ اس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے جہاں انہیں بتایا گیا تھا، جہاں انہیں سکھایا گیا تھا کہ اگر تم غلطی کرو گے تو خدا تمہیں سزا دے گا، اگر تم غلطی کرو گے تو خدا تمہیں مار ڈالے گا۔ اور کتاب مقدس کے بارے میں تو وہ بالکل بھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ محض جلد بازی میں کسی بھی ایسی کتاب کو، کسی بھی ایسے مسودے کو جس میں یسوع مسیح کی تعلیمات ہے، جس میں یسوع مسیح کے بارے میں ذکر ہے، جس میں یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہوا ہے، ایسے ہی شامل نہیں کر لیتے تھے، بلکہ بڑی محتاط انداز میں ان پر سوچ بچار کی جاتی، بڑا ایک مباحثہ کیا جاتا، بڑی غور و فکر کی جاتی، اور پھر انہیں کتاب مقدس کا حصہ بنایا جاتا، فہرست مسلمہ کا حصہ بنایا جاتا، کینن کا حصہ بنایا جاتا، یا پھر انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ عہد جدید کی 20 کتب یعنی متی سے لے کر فلمون تک، اور پھر پہلا پطرس اور پہلا یوحنا کا خط، ان پر کوئی تنازع نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اتنی سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن عبرانیوں کا خط، اور پھر یعقوب کا خط، دوسرا پطرس، دوسرا یوحنا اور تیسرا یوحنا، پھر اس کے بعد یہودا کا خط، اور پھر مکاشفہ کی کتاب۔ ابتدائی کلیسیا نے ان پر سوالات اٹھائے، ابتدائی کلیسیا نے ان پر غور و فکر کیا، ابتدائی کلیسیا نے بڑی سوچ بچار کے ساتھ کام لینا پسند کیا۔ وہ بڑے محتاط تھے۔ وہ سوال کیا تھے؟ سوال یہ تھا کہ عبرانیوں کا مصنف کون ہے؟ ہمیں اس کا درست علم نہیں ہے۔ اگر ہم دوسرا پطرس اور دوسرا اور تیسرا یوحنا دیکھتے ہیں تو ان کی خوش خطی میں فرق ہے، اور یعقوب کی بات کرتے ہیں تو یعقوب ایمان اور اعمال کی بات کرتا ہے، اور مکاشفہ کی بات کریں تو وہ مکاشفاتی ادب ہے، اعداد کی بات ہے، سمبولکس بات ہے، نشانات کی بات ہے۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بڑی تحقیق کی، بڑی تفتیش کی۔ جب انہوں نے یہ سارے تجزیات کر لیے، جب انہوں نے ساری سوچ بچار کر لی، تو آخر کار مجموعی طور پر ان 7 کتب کو بائبل مقدس کا حصہ بنا دیا گیا، 7 کتب کو کینن کا حصہ بنا دیا گیا، فہرست مسلمہ کا حصہ بنا دیا گیا، اور جس وجہ سے یہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ایک بار پھر میری آپ سے التماس ہے، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بہت سے لوگوں تک ان ویڈیوز کے لنکس کو شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کی سچائی، خدا کے کلام کی صداقت لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔